4 نکات پر مشتمل ہوگی۔ نمبر 1، لفظ مسجد کا معنی و مفہوم۔ نمبر 2، مقام مسجد۔ اور نمبر 3، تاریخ مسجد۔ نمبر 4، قیام مسجد کے مقاصد۔ اور آخر پر ہماری ماہ ذوالحجہ اور سیدنا عثمان بن عفان کے حوالے سے کچھ گزارشات ہوں گی، پھر بات ختم کر دی جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ مسجد کا لغوی معنی سجدہ کرنے کی جگہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدٌ۔ بالقوہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین ہی مسجد بنا دی، یعنی پوری زمین میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اسے مسجد بنا لیا جائے، لیکن بالفعل مسجد وہی ہوگی جہاں مسلمان جمع ہو کر باجماعت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ دوسری بات، مسجد کی تاریخ کے حوالے سے، مسجد کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی زمین اور آسمان کی تاریخ پرانی ہے۔ دنیا میں سب سے پہلی مسجد مسجد حرام بنائی گئی، یعنی خانہ کعبہ بنایا گیا۔ ابھی دنیا کی آبادی وجود میں نہیں آئی تھی، ابھی دنیا کی آبادی وجود میں نہیں آئی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی مسجد وجود میں آ چکی تھی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ای المسجد فی الارض اول؟ قال المسجد الحرام۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3425 نمبر۔ اللہ کے رسول، اس زمین میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قال المسجد الحرام۔ اس زمین پر، اس دھرتی پر سب سے پہلی مسجد مسجد حرام یعنی بیت اللہ بنائی گئی۔ یہ مسجد کب بنائی گئی؟ اس کی وضاحت دوسری حدیث میں موجود ہے۔ کائنات کے تاجدار نے فرمایا، فَإِنَّ هَذَا بَلَدًا حَرَّمَ اللَّهُ يَوْمَ الْخَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، بے شک یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، بے شک یہ شہر جو مکہ ہے یہ حرمت والا ہے، اور اس کی حرمت اس دن سے ہے جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اس کی حرمت اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور اس کی حرمت تب تک رہے گی الی یوم القیامت، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جائے گی، اس وقت تک اس کی حرمت رہے گی۔ صحیح بخاری کی ان دونوں حدیثوں سے واضح ہوا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد حرام بنائی گئی، اور اس دن سے ہی اسے حرمت عزت والی جگہ قرار دے دیا گیا، جس دن سے زمین اور آسمان کی تخلیق ہوئی تھی۔ صحابی نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ،
زمین پر دوسری مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو کائنات کے تاجدار نے فرمایا اس دھرتی پر دوسری مسجد مسجد اقصی بنائی گئی۔ صحابی نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ مسجد اقصی مسجد حرام کے کتنے سال بعد وجود میں آئی؟ تو کائنات کے تاجدار نے فرمایا 40 سنۃ 40 سال بعد مسجد حرام کے مسجد اقصی وجود میں آئی، یعنی مسجد حرام بننے کے 40 سال بعد مسجد اقصی وجود میں آئی۔ معلوم ہوا کہ مسجد کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے، اتنی پرانی ہے جتنی زمین اور آسمان کی تاریخ پرانی ہے۔ غالباً علامہ اقبال کا اشارہ بھی اسی طرف تھا کہ دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ تیسری بات، مقام اور مرتبہ کیا ہے مسجد کا؟ مسجد کا مقام اور مرتبہ اس بات سے واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا مگر وہ سب میری عبادت کریں۔ جنوں کی اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ کی عبادت۔ عبادت کا پہلا جو اظہار ہے وہ نماز ہے، عبادت کا پہلا اظہار نماز ہے، اور نماز میں سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اعلیٰ محل سجدہ ہے۔ جس طرح آپ نے آگے مسجد کا معنی جان لیا کہ سجدہ کرنے والی جگہ، گویا مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا مقام اور محل ہے۔ مسجد میں آ کر بندہ اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک مساجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، مساجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، مساجدوں کی تعمیر میں، ترقی میں وہی لوگ حصہ لیتے ہیں، مساجدوں کا خیال صرف اور صرف وہی لوگ رکھتے ہیں جن کا اللہ پر پختہ ایمان ہوتا ہے، جن کا اللہ پر پختہ ایمان ہوتا ہے، اور جن کو پورا یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یعنی ان کا آخرت پر پورا یقین ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد رب کے چہرے کا دیدار کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح اور شام کے ٹائم مسجد کی جانب چلا، صبح اور شام کے ٹائم مسجد کی جانب چلا، اللہ رب العزت صبح اور شام کے اوقات میں جنت میں اس شخص کی مہمان نوازی فرمائے گی۔ کس شخص کی؟ جو صبح کے کچھ لمحات اور شام کے کچھ لمحات مسجد کی جانب چلا۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد اللہ کا گھر اور اللہ کے گھر میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے گھر میں آنے والے مہمان کی مہمان نوازی فرمائے۔ ایک دوسری روایت جو سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے وضو کیا
اور عمدہ وضو کیا، پھر وہ مسجد کی جانب چل نکلا، پھر وہ شخص مسجد کی جانب چل نکلا، وہ اللہ کا مہمان اور اللہ کا ملاقاتی ہے۔ جس شخص نے وضو کیا اور عمدہ وضو کیا، وہ شخص اللہ کا مہمان اور اللہ کا ملاقاتی ہے، اور اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ اس کی مہمان نوازی فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عظیم الشان پیغام ارشاد فرمایا، زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں، زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں، اور ان سب ٹکڑوں میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین بقعہ وہ ہے جو مساجدیں ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ جگہ، سب سے ناپسندیدہ ٹکڑا اس زمین پر بازار ہے۔ مسجد اللہ کی محبوب ترین بقعیں، مسجد کی جانب چل کے آنا بھی باعث اجر ہے، مسجد کی جانب چل کے آنا بھی باعث اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا، خود بھی کیا اور دوسروں کو بھی دعوت دی، اور جلدی جلدی مسجد کی جانب چلا اور امام کے قریب ہو کر بیٹھا اور خطبے کو کان لگا کر سنا، یہ کل 5 کام ہیں۔ غسل کیا 1، جلدی جلدی مسجد کی جانب نکلا 2، اور امام کے قریب ہو کر بیٹھا 3، کان لگا کر خطبہ سنا 4، 5واں کام دوران خطبہ کوئی بھی بات نہیں کی، خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا۔ ایسے شخص کے لیے اللہ نے کتنا بڑا، کتنا عظیم اجر رکھا ہے، ہر قدم کے بدلے، ہر قدم کے بدلے، پیدل چل کر آنے والے کے لیے ہر قدم کے بدلے اللہ نے اجر سند صیامھا و قیامھا، 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا اجر و ثواب لکھ دیا اس کے نامے میں۔ جو شخص مسجد کی طرف چل کے آیا، اس کے لیے خواہ وہ 100 قدم کیوں نہ چل کے آئے، اس کے لیے اللہ نے 100 سالوں کے قیام اور 100 سالوں کے روزوں کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ مسجد میں تو بیٹھنے کا بھی بڑا اجر ہے میرے بھائی، مسجد میں بیٹھنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ نماز والی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے، وہاں سے ہلتا نہیں ہے، اٹھ کر نہیں جاتا، وہ ایسے ہی ہے جیسے نماز میں ہے، یعنی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے والا بیٹھا ہوا ہے، وہ اسی طرح ہے گویا جس طرح وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ اسی طرح ہے گویا جس طرح وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں فرما رہے ہوتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہ اس شخص کو معاف کر دے، اس شخص پر اپنی رحمت نازل فرما۔ جو شخص تیرے در پہ آ کے بیٹھا ہے، مسجد اللہ کی پسندیدہ جگہ اور مقام ہے، مسجد کی طرف چل کے آنا بھی باعث اجر ہے، مسجد کے اندر بیٹھنا بھی بہت بڑا اجر ہے، حتیٰ کہ مسجد کے ساتھ دل لگانا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ اجر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَرَجُلٌ قَلْبٌ، وہ شخص جس نے اپنا دل مسجد کے ساتھ لگا لیا، جس نے اپنا دل مسجد کے ساتھ لگا لیا اور اسے آرام، سکون، خوشی مسجد میں ہی آ کر ملتی ہے، فرمایا یہ شخص اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے ہے، اور کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، آسمان کا سورج
1 میل یا 2 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور ہر کوئی شخص اپنے اپنے پسینے میں غوطہ زن ہوگا، لیکن ایسے شخص کے لیے کیا اجر اللہ نے رکھا ہے؟ جو اللہ کے گھر سے محبت کرتا ہے، جس کا دل اللہ کے گھر سے لگ گیا ہے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کے سائے تلے کھڑا کرے گا۔ اللہ اس شخص کو اپنے عرش کے سائے تلے کھڑا کرے گا۔ چوتھی بات اور بڑی ہی اہم بات، مسجد کا مقصد کیا ہے؟ مسجد کا مقصد کیا ہے؟ مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ زمین پر پہلی مسجد جب اللہ نے بنائی نا، تو ساتھ ہی اس کا مقصد بھی بیان کر دیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہدی للعالمین۔ بے شک زمین پر جو ہم نے پہلا گھر بنا دیا، اور وہ مکہ میں ہے، یعنی بیت اللہ ہے، بہت ہی برکتوں والا ہے، پوری دنیا کے لیے ہم نے ہدایت بنا کے رکھ دیا۔ ہدی للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ہم نے ہدایت بنا کے رکھ دیا، پوری دنیا کے لیے ہم نے ہدایت بنا کے رکھ دیا۔ اس آیت کا واضح ہوتی ہے آیت کہ زمین پر پہلی مسجد کا مقصد ہی ہدی للعالمین، یعنی تمام جہانوں کی ہدایت ہے، تمام جہانوں کی ہدایت ہے۔ اور ہدایت علم نافع کا نام ہے، ہدایت علم نافع کا نام ہے۔ اور علم نافع وہ علم ہے جس میں 2 خوبیاں، نمبر 1 وحی الہی سے ماخوذ ہو، نمبر 2 اس کے مطابق بندے کا عمل بھی ہو، اس کے مطابق بندے کا عمل بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے الہ العالمین، اے الہ العالمین، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے دعا گو ہوں کہ تو مجھے نفع بخش علم عطا فرما، تو مجھے وہ علم عطا فرما جو میرے لیے نفع بخش ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیر نافع سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے الہ العالمین مجھ محمد کو ایسے علم سے اپنی پناہ میں رکھ جو میرے لیے نفع بخش نہ ہو۔ مجھ محمد کو وہی علم دیں جڑا میرے واسطے نفع بخش بنے، جو میرے لیے ہدایت کا باعث بنے، وہ علم دیں من محمد کو۔ یعنی پوری دنیا کی ہدایت کا پیغام گویا مسجد وہ مرکز ہے جہاں سے ہدایت پھیلتی ہے، جہاں سے وحی کی آواز بلند ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اور فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک مسجد اللہ کا گھر ہے، اور صرف للہ کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جب مسجدیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں تو پھر آگے اللہ نے فرمایا نا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ان مسجدوں میں میرے سوا کسی کو مت پکار۔ مسجد کے قیام کا مقصد للہ، یہ جو للہ کے شروع میں لام تعلیل آ رہا ہے وجہ بیان کر رہا ہے۔ مسجد کے قیام کا مقصد صرف اللہ کی توحید کو عام کرنا ہے، مسجد کے مقام کا مقصد صرف دین، اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، عام کرنا ہے۔ مسجد کے قیام کا مقصد صرف اللہ کے پیغام کو پھیلانا ہے۔ مسجد کے قیام کا مقصد
صرف اللہ کی توحید ہے۔ مسجد کے قیام کا مقصد ہدایت کا پیغام ہے، مسجد کے قیام کا مقصد صرف دین ہے، مسجد کے قیام کا مقصد صرف اور صرف دین ہے۔ تو مسجد میں اللہ کی توحید کی آواز ہی بلند ہونی چاہیے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، تم نہ پکارو للہ اللہ کے سوا کسی اور کو، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ تم جب بھی ندائیں لگاؤ ندا یا اللہ ہی بلاؤ، یہی اصل مسجدوں کا مقصد ہے۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، صرف اللہ کو پکارنا ہی حق ہے، ندائے یا اللہ مدد ہی حق ہے، باقی ہر قسم کی ندائیں، ہر قسم کی پکاریں، ہر قسم کی آوازیں باطل ہیں۔ یعنی ندائے یا رسول اللہ مدد باطل ہے، ندائے یا علی مدد باطل ہے، ندائے یا حسین مدد باطل ہے، ندائے یا پنجتن پاک مدد باطل ہے۔ ہر قسم کی پکاریں، ہر قسم کی آوازیں باطل ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا والذین یدعون من دونہ، اللہ نے جو آگے فرمایا نا کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کو آوازیں لگاتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ سب مل کر بھی ان کی پکاروں کو، ان کی آوازوں کو، ان کی دعاؤں کو قبول کر سکتے نہیں۔ ان کی مثال اللہ نے بیان کی، اللہ نے فرمایا ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی شخص کسی کنویں کے قریب کھڑا ہو اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پھیلائے کھڑا ہو اور پانی کو پکار رہا ہو، اور اس میں مقصد صرف یہ ہو کہ یہ پانی خود بخود چل کر میرے منہ تک پہنچ جائے، یہ پانی خود بخود چل کر میرے منہ تک پہنچ جائے۔ پانی کبھی بھی اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا۔ جو شخص کنویں کے کنارے کھڑا ہو کر پانی کو آواز لگائے، کیا پانی خود بخود اس کے منہ تک پہنچے گا؟ ہرگز نہیں۔ ایسے شخص کو کیا کہو گے؟ پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ تو اللہ کے علاوہ جن کو تم پکار رہے ہو، ان سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا پاگل کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے؟ المختصر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد کے قیام کا مقصد ان میں اللہ کی توحید بیان ہو، ان میں اللہ کی توحید بیان ہو۔ مساجد کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ ان میں یہ آواز لگائی جائے، حاجت روا ایک اللہ، مشکل کشا ایک اللہ، داتا ایک اللہ، دستگیر ایک اللہ، بگڑیاں بنانے والا ایک اللہ، اولادیں دینے والا ایک اللہ، مشکلیں حل کرنے والا صرف ایک اللہ، دور اور نزدیک سے سننے والا صرف ایک اللہ، عالم الغیوب صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ جس مسجد میں اللہ کی توحید بیان نہیں کی جاتی، جس مسجد میں اللہ کی توحید بیان نہیں ہوتی، رب محمد کی قسم وہ چرچ تو ہو سکتا ہے، وہ مندر تو ہو سکتا ہے، وہ گردوارہ تو ہو سکتا ہے، لیکن رب کی مسجد نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں اور ان میں پکارنا کس کو؟ صرف اور صرف ایک اللہ کو۔ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ مولا کہ میں یا اللہ مدد بھی کہہ لوں، یا علی مدد بھی کہہ لوں، مولا یا رسول اللہ مدد بھی کہہ لوں، تو یا اللہ مدد بھی کہہ لوں۔ اللہ نے کہا نہیں ہو لوگو، فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں میرے لیے ہیں اور میرے گھر میں میرے
میرے سوا کسی کو مت پکار، مت پکار۔ یہاں میں ایک اور نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنے والے لوگ، اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی غیر اللہ کو پکارنا، واسطہ اور وسیلہ ڈالنے، بین الاقوامی شرک ہے میرے بھائی۔ مشرکین مکہ کا نظریہ، مشرکین مکہ کا عقیدہ اللہ نے نقل کیا نا، ما نعبدوہم، وہ بھی کہتے تھے ہم کو ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم کو ان سے اولادیں تھوڑی مانگ رہے ہیں، ہم کو ان کو سجدہ تھوڑی کر رہے ہیں، ہم کو ان سے رزق تھوڑی مانگ رہے ہیں، ہمارا تو مقصود صرف یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور مشرکین مکہ کا عقیدہ نقل کیا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ وہ لوگ وہ اللہ کے علاوہ اوروں کی پرستش کرتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، جو نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بزرگ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے غیروں کا واسطہ، غیروں کا وسیلہ ڈالنا ہی تو اسے بین الاقوامی شرک ہے میرے بھائی۔ سچی سچی بات کرنی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کو بھی پڑھا تم سب لوگوں نے، کسے پیغمبر نے اللہ کو وسیلہ پا کے کوئی دعا کی تھی ہوگی؟ کسی پیغمبر نے جناب آدم نے پکارا، وسیلہ ڈالا کوئی نہیں ہے؟ لوگوں ڈائریکٹ پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے وسیلے کے ساتھ پکارا نہیں ہے؟ لوگوں ڈائریکٹ پکارا، ربی ہب لی من الصالحین۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے وسیلے کے ساتھ پکارا نہیں ہے؟ لوگوں ڈائریکٹ پکارا، ربی انی ظلمت نفسی، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ جناب یونس نے ڈائریکٹ پکارا کہ وسیلے کے ساتھ پکارا نہیں ہے؟ لوگوں وسیلے کے ساتھ نہیں پکارا، ڈائریکٹ پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہاں میں ایک مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں، اور وہ مثال یہ ہے، ایک دریا، کیا ہے؟ دریا، اور دریا کے اندر کشتی، دریا کے اندر کشتی ہے، اور کشتی کے اندر زندہ پیغمبر ہے، کشتی کے اندر زندہ پیغمبر ہے۔ کشتی دریاؤں کی موجوں میں پھنس چکی ہے، کشتی دریاؤں کی موجوں میں پھنس چکی ہے۔ ایک بندے کو باہر نکالنا ہے، قرآن اندازی کی جائے، ایک بندے کو باہر نکالنا ہے، قرآن اندازی کی گئی تو نام کس کا نکلا؟ حضرت یونس علیہ السلام کا۔ اچھے لوگ تھے، کہنے لگے چہرے کی معصومیت تو دیکھو، بھلا ایسے لوگ دریاؤں میں پھینکنے کے قابل ہیں؟ دوبارہ قرآن اندازی کرو۔ دوبارہ قرآن اندازی کی گئی تو نام پھر کس کا نکلا؟ حضرت یونس کا۔ اچھے لوگ تھے، پھر کہنے لگے چہرے کی معصومیت تو دیکھو، ایسے لوگ دریاؤں میں پھینکنے کے قابل نہیں ہیں۔ تیسری مرتبہ قرآن اندازی کی گئی تو نام پھر کس کا نکلا؟ حضرت یونس کا۔ یا میں ایک بات کہنے لگا ہوں، انشاءاللہ معاہدین کو تو بڑا ہی لطف آئے گا۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ دا پیغمبر جب تیسری مرتبہ حضرت یونس کا نام نکلا نا، گل انج بن گئی، اللہ دا پیغمبر کشتی وچ باوے تے کشتی ڈوب دیے، جے کشتی وچوں نکل جاوے تے کشتی بچ دیے۔ اللہ دا پیغمبر کشتی وچ باوے تے کشتی ڈوب دیے، جے اللہ دا پیغمبر
کشتی بچوں نکل جاوے تے کشتی بچ دیے. اللہ نے مسئلہ سمجھایا لوگوں. کشتیوں کا ڈبونا، کشتیوں کا کنارے لگانا صوفیوں کے اختیار میں نہیں ہے، نام نہاد پیروں کے اختیار میں نہیں ہے، نام نہاد مولویوں کے اختیار میں نہیں ہے، نام نہاد ملا کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ کشتیوں کا ڈبونا، کشتیوں کا کنارے لگانا صرف اور صرف ایک اللہ کے ہی اختیار میں ہے. اللہ نے مسئلہ سمجھایا. حضرت یونس نے دسیا کہ جیڑا کشتیاں دے وچوں اپنے پیغمبراں نوں باہر لے جاوے نا وہ رب ہوندا ہے. المختصر یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگا دی، مچھلی نے لقمہ بنا لیا، مچھلی نے لقمہ بنا لیا. اللہ نے جو کہا نا میرا پیغمبر آ رہا، لکڑی ہضم پتھر ہضم، میرے پیغمبر کا ایک بار بھی نہیں کرنا چاہیے. 3 اندھیرے ہیں، رات کا اندھیرا 1، سمندر کی تہہ کا اندھیرا 2، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا 3. 3 اندھیریاں دے اندروں حضرت یونس نے کیا کہا؟ کیا یہ کہا مولا تجھے تیرے آدم کا واسطہ، مولا تجھے تیرے اسحاق کا واسطہ، مولا تجھے تیرے یعقوب کا واسطہ، مولا تجھے تیرے ابراہیم کا واسطہ، مولا تجھے تیرے اسماعیل کا واسطہ؟ نہیں کہا لوگوں، نہیں کہا مولا تجھے تیرے آدم کا واسطہ، نہیں کہا مولا تجھے تیرے یعقوب کا واسطہ، نہیں کہا مولا تجھے تیرے ابراہیم کا واسطہ، بلکہ ڈائریکٹ یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مولا تیرے سوا اس مچھلی دے پیٹ دے اندروں کڈنے والا کوئی نہیں. یونس علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں جیڑا مچھلیاں دے پیٹ دے اندروں آوازاں سن لوے نا وہ الہ ہوندا ہی، وہ اللہ ہوتا ہے، وہ مشکل کشا ہوتا ہے، وہ حاجت روا ہوتا ہے، وہ داتا ہوتا ہے، وہ دستگیر ہوتا ہے، وہ بگڑی بنانے والا ہوتا ہے، وہ اولادیں دینے والا ہوتا ہے، وہی عالم الغیب ہوتا ہے. پھر دیکھیے ایک دوسری مثال، اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له والذین یدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له. وہ لوگ جن کو تم پکار رہے ہو، اللہ نے کہا مثال سن، کان اللہ کے مثال بیان کرنے لگا ہوں اور کان لگا کے سن. وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو ان سب کو اکٹھا کرو اور ان سب کو کہو کہ ایک مکھی تخلیق کر کے دکھائیں. اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن کی بات کر رہا ہوں. وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو انہیں کہو کہ ایک مکھی پیدا کر کے دکھائیں. وہ تو مکھی بھی پیدا کرنے کی قوت اور طاقت نہیں رکھتے. پھر اللہ نے اس سے بھی بڑا چیلنج دیا، کہا مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، جنہیں تم پکارتے ہو اکٹھا کرو ان سب کو اور ان سب کے سامنے طرح طرح کے کھانے سجا دو. ایک مکھی آندی ہے تو انہاں دے سامنے چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اٹھا کر لے جاتی ہے. لا یستنکذوہ، اگر ان میں اتنی قوت اور طاقت ہے نا تے مولا اگر انہاں دے کول اتنی قوت اور طاقت ہے نا تے اس نو آکھ مکھی کولو چھوٹا جہا ذرہ واپس لے کے دکھائے. اس مثال کو اس طرح سمجھنا، یہ میرے ہاتھ میں رومال ہے، ادھر سے قاری صاحب نے پکڑا، ادھر سے میں نے پکڑا، ادھر سے انہوں نے زور لگایا، ادھر سے میں نے زور لگایا، ادھر سے انہوں نے زور لگایا، ادھر سے میں نے زور لگایا. یہ طاقتور تھے، مجھ سے چھین کر لے گئے. کیوں بھی لوگوں جو چھین کر لے جاتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے کہ کمزور ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے نا، کمزور ہوتا ہے نہیں ہے لوگوں، طاقتور ہوتا ہے جو چھین کر لے جائے. اللہ نے مسئلہ سمجھایا
جنہیں تم پکارتے ہو انہاں کو تے مکھیاں بھی شیواں کھو کے لے جاندی ہیں، وہ تو مکھی سے چھوٹا سا ذرہ بھی لینے کی قوت اور طاقت نہیں رکھتے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کرنے والے کی قسم، جناب آدم علیہ السلام نے اللہ نے وسیلے نہ نہیں پکاریا، ڈائریکٹ پکاریا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے ڈائریکٹ پکاریا، وسیلے نہ نہیں پکاریا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ڈائریکٹ پکاریا، کسی وسیلے نال کوئی نہیں پکاریا، ڈائریکٹ پکارا ہے۔ اور یہی مفہوم ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کے لیے اور ان میں کسی کو مت پکار، مت پکار۔ یہ صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ عبادت اور بندگی صرف اور صرف کس کی ہے؟ ایک اللہ کی۔ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی اولادیں دینے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں۔